سرگودا کی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ جس میں سگا بیٹا اپنے والد کی دوسری بیوی یعنی کہ سوتیلی ماں کو گھر سے بھگا کر لے گیا۔ اس کے بعد والد نے جا کر پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کروائی اور ایف آئی آر کے بعد کیا تفتیش کے اندر چیزیں سامنے آتی ہیں، پولیس نے کیا کارروائی کی اور حقیقت کیا سامنے آئی۔ جب اس تمام تر واقعے کی اصل حقیقت آپ لوگوں کے کانوں میں پڑے گی تو یقیناً آپ لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی اور ان تمام تر رشتے ناتوں سے آپ کا یقین اٹھ جائے گا کہ انسان کس ذات پر کس رشتے کے اوپر یقین کرے۔ ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا ہے سرگودا کے اندر، جس کی ڈیٹیلز آج کے اس ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ سرگودا کی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ جس میں سوتیلا بیٹا اپنی ہی والدہ کو گھر سے بھگا کر لے گیا۔ پاکستان کے اندر جب ایک خاتون جسے ڈائیورس ہو جاتی ہے، اگر وہ دوسری شادی کرتی ہے، اس کی اولاد پہلے شوہر میں سے ہے، بیٹیاں خاص طور پر، ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان بیٹیوں کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتے جو سوتیلے باپ ہوتے ہیں۔ بہت سارے واقعات میں اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئی، زیادتی کے معاملات یہ وہ اس طرح کی، لیکن مردوں کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو کوئی ڈھیل ان کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ آصف نامی ایک شخص ہے جو اپنی سوتیلی والدہ کو بھگا کر لے گیا ہے۔ اس کے والد کا نام ہے محمد نوید۔ نوید کی جو بیوی ہے، جب آصف 3 سال کا تھا اس کی بیوی وفات پا گئی۔ رشتہ دار جو تھے کچھ وقت کے بعد جب لوگ افسوس کرنے کے لیے اس گھر میں آئے، پھر اس کے بعد وہ وقت گزرتا گیا، چیزیں ختم ہو گئی۔ رشتہ داروں نے محمد نوید سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لو، آپ ابھی جوان ہو۔ رشتہ داروں نے دوسری شادی کر دی۔ دوسری شادی اس کی ہوئی طاہرہ نامی خاتون کے ساتھ جو اب طاہرہ نوید ہے، نوید کی بیوی اور آصف کی دوسری والدہ سوتیلی ماں۔ آصف جو تھا یہ 3 سال کا تھا، اسے پالا پوسا بڑا کیا، اور جب یہ بڑا ہو گیا طاہرہ نوید کے خود 6 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اسی دوران ان کے جو بچے تھے وہ 6 تھے جب آصف جوان ہو جاتا ہے۔ ایک دن طاہرہ نوید اپنے شوہر نوید کو کہتی ہے کہ اسے گھر سے نکال دو، اسے کسی رشتہ دار کے ہاں بھیج دو، یہ جو شخص ہے یہ میرے اوپر بری نگاہیں رکھتا ہے، یعنی کہ اس کی جو دیکھنی ہے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ نوید نے اسے اپنے ایک رشتہ دار کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ تم آج کے بعد اس گھر میں نہیں آؤ گے، اگر ملنا ہے تو مہینے میں 1 آدھی بار آ جانا کرنا۔ یہ کسی رشتہ دار کے گھر پر رہ رہا تھا، زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ ایک دن آصف کی کال آتی ہے اپنے والد نوید کو کہ مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، میں نے آپ کو ملنا ہے۔ والد تھا، اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ گھر پر آیا، روٹی کھائی اور باتیں وغیرہ کی، سارے لوگ سو جاتے ہیں۔ اب صبح کا ٹائم ہوا، نوید اٹھا اور اس نے دیکھا کہ طاہرہ جو ہے وہ اپنی چارپائی پر نہیں ہے۔ اس نے کمرے میں جا کر دیکھا، کمرے میں ہوگی، کمرے میں بھی نہیں ہے۔ رشتہ دار، محلے دار، اس نے سوچا کہ شاید کسی کے گھر پر گئی ہو، سارے محلے داروں کے گھر دیکھ لیے، سارے رشتہ داروں سے پوچھ لیا۔ اب طاہرہ نوید جو ہے وہ گھر پر نہیں مل رہی، کہیں پر پتہ نہیں ہے کہاں چلی گئی ہے۔ اب پھر اس کو یاد آیا کہ میرا بیٹا رات کا یہاں پر تھا، وہ بھی نہیں مل رہا، اور انہیں شک گزرا کہ شاید اس نے اغوا کر لیا ہے۔ لیکن اغوا کی صورت میں گھر میں تمام لوگ موجود ہوں، ایک لڑکا کسی خاتون کو اغوا کر کے اس طرح نہیں لے جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون اپنی رضامندگی کے ساتھ اس کے ساتھ چلی گئی ہو، اور ایسا ہی ہوا ہے اس کیس کے اندر۔ سرگودا کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد باپ جاتا ہے پولیس اسٹیشن، جا کر ایف آئی آر درج کرواتا ہے۔ ایف آئی آر میں باپ لکھواتا ہے کہ بیٹے نے اپنی سوتیلی والدہ یعنی کہ میری بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔ 496(a) کا پرچہ درج ہوا ہے، اور اس پر میرے بیٹے کو ایسی سزا دی جائے کہ تا قیامت وہ شخص یاد رکھے۔ یہ باپ کا ایک ویڈیو کلپ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ بتاتا ہے کہ میرا سگا بیٹا میری بیوی یعنی کہ اپنی سوتیلی ماں کو گھر سے بھگا کر لے گیا ہے۔ اس میں خاتون کا بھی کردار اتنا ہی ہے جتنا کہ اس لڑکے کا تھا۔ اگر وہ خاتون نہ چاہتی تو اس لڑکے کی کیا مجال تھی کہ وہ اسے پریشان کرتا، یا گھر سے اغوا کرنے کی بات تو بڑی دور کی ہے، اور جہاں پر گھر کے اندر تمام لوگ موجود ہوں اور وہ اسے اغوا کر کے لے جائے، کسی نے شور بھی نہ کیا ہو، ایسا معاملہ بھی نہ ہو۔ اس میں یہ جو سرگودا کا کیس ہے، اس کے اندر کچھ جو چیزیں کرائم جرنلسٹ کے حوالے سے جو ہم سوچتے ہیں، یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ یہی چیزیں ہیں کہ اس خاتون کے اس مرد کے ساتھ تعلقات تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، سوتیلے بیٹے کے ساتھ، جس کے بعد اس نے شادی کا فیصلہ کیا اور گھر سے بھاگ کر چلے گئے۔ اب ان کا نکاح تو شریعت کے مطابق، یا مسلمان ہے شریعت کے مطابق ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پولیس کو چاہیے کہ دونوں کو گرفتار کرے اور ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں۔
پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی رپورٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے، یعنی کہ کسی شخص کو سزا نہیں دی جاتی، ایسی سزا ملنی چاہیے کہ تاکہ رشتوں کے تقدس کو اس طرح پامال نہ کیا جائے، اور مرد کے ساتھ جہاں پر ایک مرد کو سزا دی جاتی ہے وہیں پر اس خاتون کو بھی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنی ایک مرد کو ملتی ہے، تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ اس خاتون کا بھی کردار اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس مرد کا تھا اس کو گھر سے بھگا کر لے جانے میں۔ اور آج اس واقعے کو 25 سے 30 دن گزرنے کو ہیں، ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو کہاں پر ہیں، سامان کھا گیا یا زمین نکل گئی، اس وقت وہ کہاں پر ہیں۔ اور باپ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ادارہ میرے ساتھ انصاف کرنے کو تیار نہیں ہے، میرا ساتھ نہیں دیا جا رہا، اور جلد جو ہے وہ انہیں ڈھونڈ کر میری بیوی میرے حوالے کی جائے اور میرے بیٹے کو ایسی سزا دی جائے کہ تا قیامت جو ہے وہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھے۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر اب انصاف کیا دیا جاتا ہے، کیا واقعتاً ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے، پولیس کو اس پر تحقیقات کرنی چاہیے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازم کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔